والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وصحبه صاحب الهداية وابنه الغوث الأعظم جیلانی صاحب الولاية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها حضرات ہمارا بلا تاخیر، سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی رحمت اللہ کے حبیب سارے جہاں کے جسمانی و روحانی طبیب نبی کریم رؤوف و رحیم سید المرسلین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلنا الی اللہ تعالی فی الدارین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت پہ دل لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا. کرم فرما رفیق عظیم حافظ القاری حضرت مولانا عمران رضا صاحب قبلہ بریلوی، ان کی دعوت خلوص پر انہوں نے بتایا کہ ہماری بہن کے یہاں محفل کا آغاز کیا جا رہا ہے. ان کے حکم پر شاید آج دوسری بار علاپور کی سرزمین پر حاضر ہوا. اب سے غالباً 15 سال پہلے مفتی مشرف صاحب مجھے لے کر آئے اور آج حضرت کے حکم پر میں حاضر تھا. بہت اچھے کلام آپ نے شورا اسلام سے سنے، اچھی تقریر بھی سنی. میرے باپ بھی حضرت علامہ مفتی فرقان صاحب قبلہ سے اچھا خطاب سنیں گے. میں عادت کے مطابق حصول برکت کے لیے سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت صاحب الکرامت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ کرامت غوث الورا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ تعالی مقدو بعد عنہ کے کلام پاک سے چند اشعار تحت لفظ پیش کرنے کی سعادت ہے. اس سے پہلے ایک شعر غوث اعظم کی شان میں کسی نے کہا تھا غوث اعظم کی شان میں کہ ادب کے ساتھ گلے باغ فاطمی لکھ دو، ادب کے ساتھ
گلے باغے فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو۔ ادب کے ساتھ گلے باغے فاطمی لکھ دو، جناب غوث کو شہزادہ علی لکھ دو، اور ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمیں بھی حشر میں رہنا ہے ان کے سائے میں، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو، ہمارے نام کے آگے بھی قادری لکھ دو۔ درود شریف پڑھ لو، چند سے مولانا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے امام فرماتے ہیں نبی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے، جب کہ پیدا شہر انس و جاں ہو گیا، جب کہ پیدا شہر انس و جاں ہو گیا، دور کعبہ سے لو سے بتا ہو گیا، دور کعبہ سے لو سے بتا ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے کلام کے الفاظ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے امام فرماتے ہیں ہاں براق نبی یا کہ نور نظر، جو براق سواری میرے نبی کے لیے لائی گئی، اس سواری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام ہاں براق نبی یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ گیا وہ نہا ہو گیا، یہ گیا وہ گیا وہ نہا ہو گیا، جبکہ پیدا شہر انس و جاں ہو گیا۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرمانے اسی ضمن کا، فرماتے ہیں کہ گلشن طیبہ میں طائر سدرہ، یعنی جبریل امین مدینہ طیبہ میں سرکار کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ فرماتے ہیں گلشن طیبہ میں طائر سدرہ کا، گلشن طیبہ میں طائر سدرہ کا آشیاں 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 ہو گیا، آشیاں آشیاں، جبکہ پیدا شہر انس و جاں ہو گیا۔ اور آخری شعر پیش کرتا ہوں، کلام میرے بات بھی سن لیں گے آپ۔ فرماتے ہیں کہ حق شفاعت سے تیری گناہ گاروں کا، یہاں حق سے مراد اللہ رب العزت کی ذات پاک۔ قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا، لیکن شفاعت مصطفیٰ فرمائیں گے۔ اور جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کی گاتے بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کا کھاتے ہیں ان کی گاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بے شمار فتاوے لکھے، ایک دن کے اندر 500 فتاوے اعلیٰ حضرت کے پاس آتے تھے، یہاں تک کہ اگر طبیعت خراب ہوتی لیٹ جاتے، سینے پر دبات رکھتے، ایک ہاتھ میں کاغذ تھامتے دوسرے میں قلم اور فتویٰ لکھا کرتے۔ اور ایک سوال کا جواب دے دیں، بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک ولی کا نام نہیں ہے، صرف ایک مولوی تھے، بڑے مولانا تھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑے مولانا تھے، اور جب بڑے مولانا کو تہذیب کے الفاظ میں ڈھالو گے تو بڑے کا معنی ہوگا اعلیٰ اور مولانا کا ہوگا حضرت۔ بڑے مولانا کا معنی ہی ہوتا ہے اعلیٰ، بڑے مولانا کا معنی ہی ہوتا ہے اعلیٰ حضرت۔ لوگ کہتے ہیں وہ بڑے مولانا تھے، ولی نہیں تھے۔ میرا ایک چیلنج ان لوگوں کے لیے کہ یہ آپ کہتے ہو ولی نہیں تھے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے جتنا لکھ دیا تم بغیر غلطی کے پڑھ کے سنا دو، ہم تمہیں ولی مانیں گے۔ تم صرف سنا دو پڑھ کے، جبکہ یہ علماء جانتے ہیں پڑھنا بہت آسان ہے، لکھنا بہت مشکل ہے۔ تم صرف پڑھ کے سنا دو بغیر غلطی کے، ہم تمہیں ولی مانیں گے۔ بولا چیلنج
جسے اپنی ولایت منظور کروانا ہو وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اعلی حضرت کے پاس بہت سوال آئے اور ایک سوال یہ بھی آیا کہ حضور ہم سنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، جبکہ غیر مقلدین جن کو فی زمانہ وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ سرکار شفاعت نہیں کرے، تو دونوں میں سے کس کی بات سچی ہے کس کی بات حق ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے صبر کی درخواست کروں گا۔ اعلیٰ صاحب صبر کی ترکیب کری تھی اور جواب سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قوم وہابیہ لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جسے عقل نہیں ہے، اس کے باوجود کہ وہابی دیوبندی اپنے تمام اقوال و افعال میں کاذب ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اس کے باوجود ان کی یہ بات سچ ہے، حق ہے، صحیح ہے کہ رسول شفاعت نہیں۔ ہاں بس یہی صبر کی ضرورت ہے۔ سائل حیرت میں پڑ گیا، کہنے لگا حضور ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت سے نہیں کئی آیتوں سے رسول پاک کی شفاعت ثابت ہوتی ہے۔ خود آیت کرسی میں منزل اللہ سرکار کی شفاعت ثابت فرماتا ہے، اور بھی آیتیں ہیں جن سے سرکار کی شفاعت ثابت ہوتی ہے۔ خود ترمذی شریف جلد ثانی کی حدیث پاک، حدیث میں آیا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، سرکار فرماتے ہیں حضرت انس کی روایت کہ میری شفاعت بڑے بڑے گناہگار امتیوں کے لیے ہوگی۔ امام آپ نے تو خود اپنے کلام میں کہا تھا پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آج ان آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، پھر منے اسیاں میں اب بجلی گراتے جائیں گے۔ سرکار ان سب باتوں کا کیا مطلب؟ امام فرماتے گھبراؤ نہیں، ہم سنی مسلمان جو کہتے ہیں یہ بھی سچ کہتے ہیں، یہ بھی سچ کہتے ہیں۔ اب ساری حیرت میں پڑ گیا کہ دو تضاد چیزیں ایک ساتھ ہوں، اس وقت میں رات بھی ہو دن بھی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار شفاعت فرمائے یہ بھی حق، سرکار شفاعت نہ کرے یہ بھی حق، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں پیارے گھبراؤ نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ وہابی دیوبندی جو کہتے ہیں کہ سرکار شفاعت نہیں کریں گے، تو بے شک میرے سرکار کسی پر عقیدہ کی، کسی وہابی کی، کسی دیوبندی کی، کسی رافضی کی، کسی شیعہ کی، کسی قادیانی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ اور سنی مسلمان جو کہتا ہے سرکار شفاعت فرمائیں گے، تو بے شک میرے رسول ہر سنی کی شفاعت۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار غوث اعظم، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علامہ قمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خود ہی فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ شیر مولانا فرمانے آخری اب شیر سمجھ میں آ گیا، فرماتے ہیں حق یعنی اللہ، حق شفاعت سے تیری گناہ گاروں کا، حق شفاعت سے تیری گناہ گاروں کا مہربان 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 ہو گیا، مہربان 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 ہو گیا۔ اور میرے امام کا مقتہ مناظر فرماتے تو کیے اصفہاں سن کلام رضا، تو کیے اصفہاں سن کلام رضا، بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا، بے زباں بے زباں بے زباں ہو گیا، جبکہ پیدا شہر انسو جان ہو گیا۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات
آج کی یہ مقدس محفل سرکار غوث پاک کے نام پاک سے وابستہ ہے. صرف ایک جملہ غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حق وہی ملادہ فرمائے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر حق بات فرماتے تھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا. لوگوں کا ناجائز مال کھاتا تھا, حرام مال کھاتا تھا, لوگوں سے وصولیابی کرتا تھا. اور ایک دن وہی مال لے کر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. عرض کرتا ہے حضور یہ نذرانہ, یہ پیسہ, یہ تحفہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو, سرکار اس نذرانے کو قبول فرمائیے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تیرا عطیہ قبول نہیں, مجھے تیرا پیسہ قبول نہیں. کہنے لگا حضور محبت سے لایا ہو, قبول کر لیجئے. سرکار غوث اعظم نے فرمایا تو اس میں محبت کا نذرانہ نہیں بلکہ غریبوں کا خون لے کر آیا ہے. اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا, رسول پاک سے شرم نہ ہوتی تو میں اس تھیلی کو پلٹتا اور اس میں سکے گرنے کی بجائے ان غریبوں کا خون نکلتا جن غریبوں کا پیسہ تو مار کر لے کر آیا ہے, اور یہ ان غریبوں کے گھر تک بہ کر جاتا جن کے پیسے تو آیا. غوث اعظم نے کس قدر حقوقی سے کام کیا. بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا یہ جہاد اکبر کہلاتا ہے, بڑا جہاد کہلاتا ہے. اب آئیے اسی ذکر سے ایک حدیث پاک تفسیر روح البیان کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان جلد 15 پارہ 30 صفحہ نمبر 29 اور 30 پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. قرآن کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے علامہ اسماعیل نے ارشاد فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی امت قیامت کے دن کتنی صورتوں پر اٹھا جائے گی. سرکار آپ کے وہ امتی جو گناہ کر کے مر جاتے ہیں, وہ امتی جو جوا کھیلتے ہوئے مرتے ہیں, وہ امتی جو حرام کھاتے ہوئے مرتے ہیں, وہ امتی جو غیبت و چغلی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں اور بغیر توبہ کیے مرتے ہیں. یا رسول اللہ وہ لوگ قیامت کے دن کی صورتوں پر اٹھائے جائیں گے, ان کا انجام کیا ہوگا, ان کا حال کیا ہوگا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال سنا تو میرے آقا نے اپنے سر مقدس کو نیچے جھکا لیا اور کچھ دیر کے بعد جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر مقدس کو اٹھاتے ہیں تو میرے آقا کی چشمان کریمہ سے آنسو بہتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے آقا کی چشمان مقدس سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ کو اکبر کبیرہ. اور میں آپ کی معلومات میں مسلمانوں اضافہ کر دوں, دنیا کے اندر 5 آدمی اتنا روئے کہ ساری دنیا کے آنسو ایک پلے پہ رکھو اور ان 5 آدمیوں کے آنسو ایک پلے پہ رکھو تو اتنے آنسو کسی کے نہیں ہوں گے جتنے ان کے 5 کے ہوں گے. پہلے شخص ان میں حضرت آدم علیہ السلام ہے جو جنت سے دنیا میں تشریف لانے کے بعد کم و بیش 300 سال تک روئے اور اتنا روئے کہ چہرے پر آپ کے آنسو کے نشانات پڑ گئے تھے, گڈھے پڑ گئے تھے, لکیریں پڑ گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسرے شخص حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے ہیں اور اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرے شخص حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جو اپنے ایک فیصلے کے بارے میں روئے تھے, یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کو کثیر البکا کہنا شروع کر دیا تھا, یعنی بہت زیادہ رونے والا انسان. آپ بہت روئے. اور چوتھے شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور 5ویں شخص امام زین العابدین ہے جو کربلا کے واقعات کو یاد کرتے بہت روئے. یہاں تک کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کربلا کی سرزمین کے بعد میں کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی, آپ ہمیشہ روتے تھے. یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کے اندر اپنے مکان کے اندر آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے, سجدے کے اندر موجود تھے. کسی طرح سے آپ کے مکان کو آگ لگ گئی لیکن آپ کا سر سجدے میں موجود ہے, سر اٹھایا نہیں. اہل
جمع ہوئے اور انہوں نے آپ کو بچایا اور عرض کرتے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مکان کو آگ لگ گئے، ہم نے آپ کی مکان کی آگ کو بچا دیا ہے۔ امام نے فرمایا اے لوگوں، اگر دنیا کے اندر تم نے میرے مکان کی آگ کو بچایا ہے، میں نے اپنے آنسو بہا کر تمہارے لیے جہنم کی آگ کو بچایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنے آنسو بہا کر تمہارے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن قلعہ کے مسلمانوں ذرا پانچوں کے رونے کا انداز تو دیکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام روتے ہیں اپنی بخشش کی خاطر، حضرت یعقوب علیہ السلام روتے ہیں اپنے بیٹے کی خاطر، حضرت داؤد علیہ السلام روتے ہیں اپنے فیصلے کی خاطر، امام زین العابدین روتے ہیں کربلا کو واقعہ کے یاد کر کے۔ لیکن مسلمانوں جب اللہ کے رسول رونے پر آتے ہیں، جب محبوب خدا رونے پر آتے ہیں، ساری کائنات کے رسول رونے پر آتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا رونے پر آتے ہیں، سید المرسلین رونے پر آتے ہیں کہ نہ اپنی بخشش کی خاطر، نہ اپنے بیٹے کی خاطر، نہ کسی واقعے کو یاد کر کے۔ ہاں ہاں، اگر مصطفیٰ روتے ہیں تو اپنی براکار امت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ میرے امام بریلی کی سرزمین سے پکار کر کہتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سازو ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا۔ مصطفیٰ روتے ہیں اور ان علماء کی دعائیں لے کر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک جملہ اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہو اور آنکھ سے پانی بہ جائے صرف ایک بوند ہی سے نہیں تو اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ وضو ہو تو وضو ٹوٹ جائے۔ آپ کی آنکھ دکھ رہی تھی، آپ نے کپڑے سے پوچھ لیا، جتنے بیچ پر آپ کو پانی لگے گا اتنا بیچ کا کپڑا ناپاک۔ آپ میں تکلیف ہے، آپ دکھ رہی ہے، آنسو بہ گیا آپ کا وضو ٹوٹ گیا، کپڑے سے پوچھ لیا اتنے بیچ کا کپڑا ناپاک۔ لیکن با خدا مسلمانوں میرا جملہ یہ لکھ کے لکھا ہے کہ اگر اسی آنکھ سے خوف خدا سے آنسو بہ جائے تو یہ آنسو اتنے پاک ہوتے ہیں کہ دل کے تمام گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں۔ میرے نوجوان بچوں، رات کو موبائل چلاتے ہو لیٹتے تھے اور پتہ نہیں چلتا کب 11 اور 12 بج گئے، کب 1 اور 2 بج گیا، کبھی موبائل رکھ کے تھوڑی سی نیند لینے کے بعد عشاء پڑھ کر اٹھنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، 4 رکعت پڑھنا، کوئی نہ ہو، آپ ہو، آپ کا رب ہو، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھنا اور اس وقت اپنے خدا کو یاد کر کے، اپنے رسول کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اپنے 2 آنسو کو بہا کے دیکھنا۔ با خدا دعوے کے ساتھ کہتا ہے موبائل کی اسکرین چھوڑ جاؤ گے، سجدے میں سر رکھنا یاد ہو جائے گا۔ اس میں مزہ اتنا ہوتا ہے، لطف اتنا ہوتا ہے، پیار اتنا ہوتا ہے، کشش اتنی ہوتی ہے، مزہ اتنا ہوتا ہے کہ جب انسان خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کبھی وہاں پر دیکھنا آنسو کتنے پاکیزہ آنسو ہوتے ہیں۔ المختصر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مقدس کو اٹھایا تو میرے آقا کی چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرے سوال سے تکلیف ہو تو سرکار معاف فرمائے، سرکار کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں معاذ بن جبل تمہارے سوال سے تکلیف نہیں، تمہارے پوچھنے سے تکلیف نہیں، میں جانتا تھا کہ تم یہ سوال کرو گے، تم نے بہت بڑے امر کے بارے میں پوچھا ہے، تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ ایک بات سنو سنو، قیامت کے دن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث الورا حضرت علامہ مولانا مفتی فرقان علم صاحب فرقاتی۔ تشریف ہے کیا خطیب الہند مصلح قوم و ملت
حضرت علامہ اشراف مفتی فرقان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی میرے بعد اطلاع ہونے کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میں نے بھی حضرت کا خطاب سنا ہے. آپ ہنسیں گے نہیں بولیں گے. ذرا دل کو تھام کے بیٹھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ سنو میری امت قیامت کے دن 10 حالتوں پر اٹھائی جائے گی. 10 حالتیں ہوں گی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرمائے پہلی قسم کے لوگ ان حالتوں پر اٹھائے جائیں گے. ان کی صورتیں کیا ہوں گی, ان کا حال کیا ہوگا, ان کا انجام کیا ہوگا. سنو مسلمانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ سنو قیامت کے دن میری پہلے امت کے قسم کے جو لوگ اٹھیں گے پہلا گروہ جو اٹھایا جائے گا گناہگار بدکار لوگوں کا وہ اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی شکل سور کی طرح ہوگی, خنزیر بنا کر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آپ کی امت کے لوگ گناہگار ہوں گے تو جب وہ سور بنا کے اٹھائے جائیں گے آقا فرماتے ہیں ہاں میری امت کا پہلا گروہ جو بدکاروں کا ہوگا وہ سور بنا کے اٹھایا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اے معاذ بھی نہیں پوچھو گے کہ ان کا گناہ کیا ہوگا, یہ کون سے گناہگار لوگ ہوں گے, یہ کون سے بدکار لوگ ہوں گے. عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ بیان فرمائے یہ گناہگار کون سے لوگ ہوں گے, یہ کون سے بدکار لوگ ہوں گے. مسلمانوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, میں نے پہلے حوالہ دیا علامہ اسماعیل حکیم نے اپنی کتاب تفسیر البیان جلد 15 پارہ 30 صفحہ نمبر 2930 پر آپ یہ جملے دیکھ سکتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا اے معاذ سنو پہلی قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ سور بنا کے اٹھائے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر حرام مال حرام کھانے والے لوگ سور بنا کے اٹھائے جائیں گے بغیر توبہ کے. اور صرف حضرت سے پوچھئے حرام کھا کر خالی توبہ کرنے سے کام نہیں ہوگا, توبہ کرنے سے کام نہیں چلے گا. جیسے کسی کی نمازیں قضا ہو جائیں اور وہ کہے کہ میں آج سے نمازیں پڑھوں گا اور توبہ بھی کرتا اور پچھلی قضا نمازیں نہ پڑھے تو توبہ صحیح نہیں. سمجھ رہے, پچھلی قضا نمازیں نہیں پڑھنا ہوں گی تبھی توبہ صحیح ہوگی. اسی طرح اگر کسی نے حرام کھایا اور کہے کہ آج سے حرام نہیں کھاؤں گا توبہ کرتا ہوں تو جن کا حرام مال کھایا ہے انہیں بھی واپس کرنا ہوگا. سمجھ رہے, تبھی توبہ قابل قبول ہوگی. اب سنو مسلمانوں, ہم اور بڑی آسانی سے کبھی سود کھا جاتے ہیں, کبھی کسی کا روپیہ مار کر کھا گئے, کبھی کچھ حرام کھا گئے, کبھی کاروبار سود کا کرنے لگے, کبھی رشوت کرنے لگے. سنو یہ علماء فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان حرام کمائی کا 1 روپیہ کھاتا ہے, اگر کوئی سود و رشوت کا 1 روپیہ کھائے تو آقا فرماتے ہیں اس 1 روپے کے اندر 70 گنا ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان 70 گناہوں میں ہمیں سب سے چھوٹا گناہ بیان فرما دے, سب سے ہلکا گناہ بیان فرما دے کہ سب سے چھوٹا, سب سے ہلکا, سب سے معمولی گناہ کون سا ہوگا. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, نبی رحمت فرماتے ہیں, شفیع المذنبین فرماتے ہیں اے لوگوں سنو ان 70 گناہوں میں سب سے ہلکا, سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ میں 1 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 20 مرتبہ نہیں, 30 مرتبہ نہیں, بلکہ پورے 36 مرتبہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری. یہ سب سے چھوٹا اور ہلکا ماں کے ساتھ, جبکہ پڑوسن کے ساتھ آیا بدکاری کرنے والے کو تو اسے جہنم کی ہوا جلائے گا. اور یہاں ماں کے ساتھ 36 مرتبہ 1 روپیہ حرام کا کھانے, اور وہ بھی مرتب گناہ بڑے بڑے لگ رہے ہیں
یہ سب سے چھوٹا اور ہلکا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو حرام کا 1 روپیہ بھی کھائے اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جو حرام کی کمائی کھاتا ہے اس کی جماعت کی نمازیں بھی قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جملہ دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، حضرت کا بھی خطاب ہونا ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب بشر حال الموتى والقبور، شرح صدور بشر حال الموتى والقبور باب عذاب القبر کے اندر نقل فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے تھے کہ بے سفید لباس والے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور ان سفید لباس والوں کے ساتھ میں چلتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پہاڑی آتی ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس پہاڑی پر چلے۔ سرکار نے فرمایا پہاڑ پر چلنا مشکل ہوتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ نعرہ بلند کریں، یعنی تکبیر کہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، اللہ آسان فرما دے گا۔ آج تک میرے مصطفیٰ کی یہی سنت ہے، اگر اونچی جگہ پر چل کے جاؤ تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے آسان فرما دے گا۔ میرے مصطفیٰ اس پہاڑ پر چلنے کے بعد میں دوسری جانب اترتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خون کا دریا بہ رہا ہے، خون کا دریا بدبودار ہے اور اس میں ایک شخص گوتے کھا رہا ہے اور کنارے پر بڑے بڑے پتھر رکھتے ہیں، ایک شخص کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ خون کے دریا میں گوتا کھاتا ہوا انسان باہر کو آنا چاہتا ہے، کنارے والا شخص ایک پتھر اٹھاتا ہے اور پوری قوت کے ساتھ میں اس کے منہ پہ مارتا ہے، اس کا جبڑا پھٹتا ہے اور وہ پتھر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اب وہ پھر گوتے کھانے لگتا ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جبریل بتاؤ تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے، یہ منظر کیا ہے؟ جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم کرنے سے پاک ہے۔ یا رسول اللہ آپ جو کنارے پر شخص دیکھ رہے ہیں یہ عذاب الہی کا فرشتہ ہے، اور جو پتھر دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ پتھر ہے جو دنیا میں حرام مال کھایا گیا تھا، وہ حرام مال آج پتھر بن چکا ہے۔ اور یا رسول اللہ جس شخص کو گوتا کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا وہ امتی ہے جو دنیا میں حرام اللہ سبحان اللہ نہیں اللہ ایسے موقع پر اللہ سرکار یہ آپ کو امتی اور اس سے وہ پتھر جو دنیا میں سے پیسہ حرام کا کھایا اسے کھلائے، اور یہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہوتا۔ معمولی بات نہیں ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، کھیت میں گئے دوسرے کی سبزی توڑ رہا بغیر اجازت کے کھا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم نے چاہا ٹھیلے سے کسی کا پھل اٹھا کے کھا لیا، اس سے پوچھا ہی نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے جائز نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ خیر بات بہت دور پکڑ جائے گی، بس میں یہیں سے روکتا ہوں اپنی بات کو اور آگے سنے مسلمانوں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری قسم کے لوگ بیان فرمائے، سرکار دوسری قسم کے لوگ کن حالتوں میں اٹھیں گے، ان کی صورتیں کیا ہوں گی، ان کے حالات کیا ہوں گے، ان کے انجام کیا ہوں گے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل سنو، دوسری قسم کے لوگ جو ہوں گے وہ بندر اٹھائے جائیں گے، ان کی شکلیں بندروں کی طرح ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاذ بن جبل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون سے گناہ گار لوگ ہوں گے، یہ کون سے بدکار لوگ ہوں گے، ان کا گناہ کیا ہوگا کہ انہیں قیامت کے دن بندروں کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے معاذ سنو، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ چغلی کیا کرتے تھے، یہ غیبت اور چغلی کرنے والے لوگ اگر بغیر توبہ کیے اور بغیر معافی مانگے لوگوں سے مار جائیں تو قیامت کے دن یہ بندر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنا سخت عذاب ہے مسلمانوں، سنو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن کا فرما سنو، مفتی صاحب سے پوچھ کے دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اپنے لونے کھائی تھی غیبت اور چغلی کرتا ہے وہ مرے ہوئے گدھے کا گوشت۔ کون ہے ایسا جو مرے ہوئے گدھے کا بدبودار گوشت کھائے؟ دوسری جگہ فرمایا سرکار فرماتے ہیں
کہ جو اپنے بھائی کی غیبت و چغلی کرتا ہے گویا ایسا ہے جیسے اپنے سگے بھائی کا مرنے کا گوشت کھاتا ہے کسی میں طاقت کوئی اپنے سگے بھائی کا وہ بھی انتقال کر دے اس کا گوشت کاٹ کے کھائے لیکن آج ہم نے غیبت و چغلی کو بہت آسان سمجھ رکھا ہے سنو رئیس المحققین اعلی حضرت کے والد محترم علامہ نقی علیہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب جواہر الارکان فی اسرار ارکان باب الصوم کے اندر نقل فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام دیا اے انس فلاں مقام پر جاؤ وہاں تمہیں دو عورتیں ملے گی ان دو عورتوں کو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور جو سرکار نے نشاندہی فرمائی اس کے مطابق دو عورتیں ملتی ہیں ارشاد فرمایا چلو چلو تمہیں اللہ کے رسول بلاتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا اللہ کے رسول کا پیغام سنا عورتوں میں خوش ہو گئی کہ سرکار نے ہمیں بلایا ہے ارے کس قدر خوشی کی بات ہوتی ہے وہ تو سرکار کی ظاہری حیات کی بات تھی اگر آج بھی سرکار بلا لے اور مدینہ طیبہ کی حاضری ہو تو پوری دنیا اعلی حضرت کی زبان میں جو کہتی ہوئی نظر آتی ہے لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ چاہوں ارے خدا نہ کرے جانا دے ہوش و خیرت سب کو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا کو سامان دیا اور اگر وہ مکہ میں حج و عمرہ کر چکا ہے تو جو کہتا جاتا ہے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ اللہ کے رسول کا پیغام رمضان کا مہینہ دونوں عورتیں روزے کی حالت سے سرکار کی بارگاہ میں پہنچی سرکار نے دونوں کو ایک ایک برتن عطا فرمایا اور فرمایا اس برتن میں طے کرو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے دن کا وقت ہے ہم روزے کی حالت سے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم برتن کے اندر جان بوجھ کر طے کریں گے سرکار تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا سرکار ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا اور ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتیں یہ نہ دیکھو کہ تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھو تمہیں حکم اللہ کے رسول دے رہے ہیں تمہیں پیغام اللہ کے رسول نے دیا ہے اپنے روزے کی فکر نہ کرو اللہ کو اکبر کبیرہ انہوں نے سرکار کے حکم کے مطابق اپنے حلق کے اندر انگلیاں ڈالی اور قے کرتی ہیں جب برتنوں کے اندر انہوں نے قے کری تو تازہ گوشت کی روٹیاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں تازہ گوشت نکلتا ہوا نظر آتا ہے عورتیں حیران رہ جاتی ہیں عرض کرتی ہیں کیا رسول اللہ ہم نے سحری میں گوشت نہ کھایا تھا یہ گوشت کیسے نکلا اور اگر کھایا بھی ہوتا تو گوشت تو پیٹ کے اندر جاتا ہے اور کھایا جائے تو غلاظت بن کر نکلتا ہے سمجھے غلاظت بن کر نکلتا ہے پلٹی بن کر نکلتا ہے عورتیں حیران ہوتی ہیں تازہ گوشت کی روٹیاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہمیں دونوں عورتیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ گوشت کیسا ہے یہ کیا ماجرا ہے میرے مصطفیٰ فرماتی ہیں یہ عورتیں یہ وہ گوشت نہیں ہے جس کی تم بات کرتی ہو یہ وہ گوشت نہیں جو کھایا جاتا ہے بلکہ تم ابھی آپس میں بیٹھ کر غیبت و چغلی کر رہی تھی اور تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور اللہ کے رسول نے وہ گوشت کہا سرکار نے عملی طور پر کر کے دکھایا صرف یہ نہیں کہ بیان کرا بلکہ عملی طور پر کر کے دکھایا کہ غیبت و چغلی کرنے والے لوگ اپنے مرے کے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا بات تھوڑی سی کڑوی ہے لیکن بڑی سچی بات ہے مسلمانوں آج خواتین تو خواتین ہمارے انپڑھ بھائی جنہیں کوئی کام نہیں ہوتا وہ چوراہوں پر بیٹھ کر ہوٹلوں پر بیٹھ کر میری تیری برائی کرتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ فری میں ہم کتنا بڑا گناہ مول لے رہے ہیں ہم کس قدر گناہ اپنے سر پر مول لے رہے ہیں اور اگر کوئی برائی کرنے کے لیے نہ ملے تو مسجد کے امام صاحب تو مل ہی جاتے ہیں کوئی نہ صحیح مسجد کے امام صاحب تو مل ہی گئے ہاں مدرسے کے مدرس صاحب تو مل ہی گئے محلے کے مولوی صاحب تو مل ہی گئے کہ فلاں کا مولوی ایسا ہے وہ مولوی ایسا ہے اس کے اندر یہ کمی ہے امام کے اندر یہ کمی ہے مولوی کے اندر یہ کمی ہے مدرس بچوں کو زیادہ مارتا ہے کہ یہ کرتا ہے بلا وجہ کی غیبت و چغلی بیان کرنے لگے سوچ کے دیکھو مسلمانوں تم کن کی غیبت کر رہے ہو تم کن کی چغلی کر رہے ہو ارے جن کے سر اسلام کا تاج ہے تم نے ان کی برائی کری ہے جو پانچوں وقت اپنا سر سجدے میں رکھا تمہیں خدا تک پہنچاتا ہے تم اس امام کی برائی
برائی کر رہے ہو. سوچ کے دیکھو, اگر تم بیمار پڑ جاؤ وہ تمہارے لیے دعائیں مانگ رہا ہے, تم اس امام کی برائی کر رہے ہو. اگر تمہارا کام نہ چلے وہ تمہارے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگتا ہے, تم اس امام کی برائی کر رہے ہو, تم اس مولوی کی برائی کر رہے ہو, تم اس مدرس کی برائی کر رہے ہو. سوچ کے دیکھو کہ جن کی ذات سے اسلام وابستہ ہے, جن کی ذات سے ہم قرآن سمجھتے ہیں, جن کی ذات سے ہم حدیث رسول کو سمجھتے ہیں, جن کی ذات سے ہم سنت مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں, اور آج ہم چوراہے پر بیٹھ کر انہیں کی برائی. سوچ رہا ہوں کیا ہو, ہماری حالتیں کیا ہوگی, ہم کہاں سے کہاں پہنچے. ایک وہ زمانہ تھا کہ انسان علماء کے صورت کو دیکھتا تو خدا کا شکر کرتا تھا. علماء کی صورت دیکھتا تو خدا کا شکر کرتا تھا. مصطفیٰ کی حدیث یاد آتی تھی کہ جس نے عالم کا چہرہ دیکھا, مصطفیٰ فرماتے اس نے میرا چہرہ. لیکن آج دور بدل گیا, زمانہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. خیر ہر شخص اپنا خود مالک ہے, بتانا صرف ہمارا کام تھا. اب تیسری ایک بات اور بتا دو, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور پھر بالکل نہیں بتائیے. درود شریف پڑھ لو. حضرت دعائیں دے رہے ہیں, آپ بھی دعا دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کام ہوگا. درود شریف پڑھ لینا. اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد بابا علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. اللہ آئیے تیسری بات کی طرف. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بات ہے رسول میں عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ تیسری قسم کی بیان فرمائیں, تیسری قسم کے لوگ کن حالتوں پر اٹھیں گے. اور اسی طرح یکے بعد ایک نے آپ نے پوری 10 حالتیں بھی پوچھی. تیسری قسم سنیں, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ماں سنو, تیسری قسم کے لوگ اس حال میں اٹھیں گے کہ انہیں آگ کے کولتار کے کپڑے پہنائے جائیں. آگ کے کولتار کے کپڑے سر سے لے کر پاؤں تک آگ کے کولتار کے کپڑے ہوں گے, اور وہ اسی میں جلتے ہوں گے. کپڑا اتارنا چاہیں گے تو اتر نہ سکے گا, جدا کرنا چاہیں گے تو جدا نہ ہو سکے گا. وہ تو جہنم کا آگ کا کولتار ہوگا. دنیا کا کولتار بھی کتنا سخت ہوتا ہے, جب روڈ بنتا ہے ایک ذرا سی بوند لگ جائے ہاتھ چھل جاتا ہے, ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں, پاؤں میں یہاں تک کا جوتا پہنا جاتا ہے, کوئی چھینٹ نہ آ جائے کولتار کی. جب بھی دنیا کا کولتار ہوتا ہے وہ آخرت کا کولتار ہوگا. آپ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. اللہ کا اکبر کبیرہ, اللہ اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کون سے لوگ ہوں گے, ان کا گناہ کیا ہوگا, یہ کون سے بدکار لوگ ہوں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے معاذ بن جبل سنو, یہ وہ لوگ ہوں گے, یہ وہ گناہگار لوگ ہوں گے, یہ وہ بدکار لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر غرور اور تکبر کے طور پر اپنے اللہ کی نعمت کے طور پر نہیں, یہ اللہ نے دیا. اگر میں اسے غرور تکبر کے طور پر پہنوں تو انجام آپ کا کولتار کا کپڑا. اور اگر اس لیے سے پہنوں کہ اللہ کی یہ نعمت ہے, اللہ نے دیا ہے, اللہ کا شکر ہے, تو یہی کپڑا میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. اور اگر اسی کپڑے کو میں نے غرور تکبر کی نیت سے پہن لیا, جیسا کہ بعض لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ جیسا میرا کپڑا ہے ویسا کسی کا نہیں ہے, جو شان کا مالک میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے, ایسے لوگوں کو قیامت کے دن آپ کے کولتار کے کپڑے پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص غرور تکبر کے طور پر اپنے تہمل کو, اپنے کپڑوں کو زمین میں کھسکتا ہوا چل رہا تھا, غرور کے تکبر کے طور پر چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کو حکم دیا کہ زمین سے نکل لے, اور زمین نے اسے نکلنا شروع کر دیا. اب وہ زمین میں پھسنا شروع ہو گیا. میرے مصطفیٰ کا فرماتے ہیں, میرے نبی فرماتے ہیں, اب قیامت تک وہ شخص زمین میں کیوں ہی پھنسایا جائے گا, اسے یہی عذاب دیا جائے گا. اللہ کا اکبر کبیرہ. ایک جملہ اور سنو مسلمانوں, اپنے علماء اکرام, میرے علماء ان سے پاک ہیں, وہ لوگ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, ان کے تعلق سے بھی ایک
एक जुमला सुन लीजिएगा, क्या फरमाते हैं। इन्हीं 10 बातों में से एक बात ये भी थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, चौथी किस्म के लोग इस हालत में उठेंगे, उनका अंजाम क्या होगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो इस हाल में उठेंगे कि आग की कैंचियों से उनकी ज़बानें काटी जाएंगे, उनके होंठ काटे जाएंगे, अल्लाह का अकबर कबीरा, और उन्हें फरिश्ते पकड़कर जहन्नम की तरफ को ले जाएंगे और औंधे मुंह करके उन्हें जहन्नम में डाल देंगे और उनकी आंखें उजली निकल पड़ेगी और वो अपनी आंखों उजलियों को इस तरह पीसेंगे जैसे चक्की का पाट गेहूं के दाने को पीसता है। इस तरह का अज़ाब दिया जाएगा। आग की कैंची से उनके होंठ काट दिए गए, उनकी ज़बानें काट दी गई, उन्हें औंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया गया। अल्लाह का अकबर कबीरा। अब हज़रत मुआज़ बिन जबल पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कौन से लोग होंगे, ये कौन से गुनहगार होंगे, ये कौन से बदकार होंगे। मेरे मुस्तफा ने उन लोगों के ताल्लुक से फरमाया जो कहते कुछ है, करते कुछ है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये मेरी उम्मत के वो हबीब होंगे, वो मुकर्रम होंगे, वो वाइज होंगे जो दूसरों से कहे नमाज़ें पढ़ा करो और खुद नमाज़ें नहीं पढ़ते हैं, जो दूसरों से कहे रोजा रखा करो लेकिन खुद रोजा नहीं रखते। ऐसे मौलवी, ऐसे मुकर्रम, ऐसे वाइज क़यामत के दिन इस अज़ाब में मुब्तला किए जाएंगे। लेकिन सुनो इतना और सुनते चलो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब अशहदुल जमात शरह मिशकात में फरमाते हैं जिन मौलवियों को, जिन उलमा को ये अज़ाब दिया जाएगा उनकी बदअमली की बिना पर दिया जाएगा, और जब उनकी बदअमली का अज़ाब पूरा हो जाएगा तो उन्होंने जो इल्म सीखा उसका सवाब भी सिर्फ अमली की सदर की जो बगैर तौबा के इमरान साहब ने मुझे करीबन 1 घंटे का वक्त दिया था और मुझे करीबन 45 मिनट से ज़ायद हो चुके हैं बोलते थे। बस आखिरी जुमला सुनो मुसलमानों, ये 10 अज़ाब तो इसी तरह थे जो मैंने 4 आपके सामने बयान कर दिए। लेकिन जो लोग नेक होते हैं, अगर अल्लामा फुरकान साहब की बात आ जाए, नाज़िम इजलास की बात आ जाए, कारी इमरान साहब की बात आ जाए, नेक लोगों की बात आ जाए, तो ये नेक लोग, मुत्तकी लोग, परहेज़गार लोग, अच्छे लोग, ये खूबसूरत लोग, ये प्यारे लोग, ये अच्छे लोग, ये नूरानी चेहरे वाला काफिला क़यामत के दिन इस हाल में उठेगा। ये 11वां सवाल ये भी था। उनका सवालों के बाद में 11वां सवाल ये भी था, या रसूलल्लाह, जो लोग नमाज़ी होते हैं, जो लोग रोज़गार होते हैं, जो लोग कुरान की तिलावत करते हैं, जो लोग मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते हैं, जो लोग आपका नाम लेते हैं, सरकार उनकी सूरतें क्या होंगी। तो प्यारे लोग किस हाल में उठेंगे। जिब्रील अमीन भी आ गए। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे साथ कब्रिस्तान चले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं। जिब्रील अमीन ने अपना एक दाहिना पैर एक कब्र के ऊपर मारा तो एक ऐसा सच्चा चेहरे वाला उठ रहा था कि चांद सूरज की रोशनी उसके चेहरे के सामने फेंक नजर आ रही थी। नूरानी वाला चेहरा था, मुकद्दस चेहरा था, प्यारा चेहरा था। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, आपके जो उम्मती नेक होंगे, मुत्तकी होंगे, ये गुनाहगार थे लेकिन मरने से पहले सच्ची तौबा कर ली, मुत्तकी बन गए, नमाज़ी बन गए, तो नेक लोग क़यामत के दिन नूरानी चेहरे वाले होंगे। इमाम से पूछकर देखो, इमाम फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तक रसूलुल्लाह की जाते जाते ये पैगाम दूंगा मुसलमानों, अगर अब आपके अख्तियार में है, बताना मेरा काम था, सुनना आपका काम है, अब अमल करना मेरा और आप दोनों का काम है। अगर मैं गीबत और चुगली करूंगा तो मैं भी इसी सजा का मुस्तहिक होगा, अगर मैं हराम खाऊंगा तो मैं भी इसी सजा का मुस्तहिक होगा, और अगर आप करेंगे तो आप इस सजा के मुस्तहिक होंगे। लिहाजा मुसलमानों, आज से ये ऐद कर लो कि आज के इस गौसिल घोड़ा जलसे में जैसे गौसे आदम ने शुरू तकरीर में बताया कि बादशाह कि तू गरीबों का माल मार के लाया, अगर आपका कोई हो ऐसा तो बिला झिझक आप उससे कह दीजिए कि हराम खाना चाहिए, सूद खाना चाहिए, रिश्वत खाना चाहिए। अच्छा एक बात, इंसान सिर्फ वही हराम नहीं खाता जो दूसरों का माल नहीं खाता। अपनी मेहनत की कमाई का पैसा कभी कभी आदमी हराम खाता, समझ रहे हैं?
बताओ एक मिनट, ये पैसा आपने मुझे ना सच बताना मेरी मेहनत का है या नहीं है? कोई माना तो नहीं मैंने आपसे? इस पैसे पर 100 हो जाए और मुझ पर ज़कात फर्ज हो जाए, अब मैं 100 रुपए में 2.5 रुपए ज़कात के ना दूं और वो भाई भी खा जाए, तो खुद मैंने हराम खा लिया। है मेरी मेहनत का, कमाया मैंने ऑटो चलाया, रिक्शा चलाया, गाड़ी चलाई, फिर मेरी नौकरी की, लेकिन साल भर खुद जोड़ के रखा और 2.5% जो गरीबों का था वो मेहदिया खुद ही खा गया, तो ये भी हराम है, ये भी इसी जिम्न में आता है हराम है। इन लोगों के ताल्लुक से फरमाया किताबुल कबाइर में अल्लाह ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह आका फरमाते हैं क़यामत के दिन इन लोगों के अपनी ज़कात खुद खाने वालों के, अपना हराम माल खुद खाने वालों के पेट मटकों की तरह से फूले होंगे और शीशे की तरह बिल्कुल साफ चमकते होंगे और इनके पेट में सांप और बिच्छू एक एक सांप जहन्नम का दुनिया के ऊंट के बराबर होगा और जहन्नम का एक बिच्छू दुनिया के गधे के बराबर होगा। अल्लामा साहब से पूछे कि अगर एक बार वो अपनी फनकार जमीन पर मार देना तो दुनिया से हरी भरी सब्जी पैदा होना था, कितना सहाय होगा उसको, और वो उसके पेट में खड़े होंगे सांप, वो उसे काटेंगे कसेंगे, अल्लाह जाने उसकी तकलीफ कब तक रहेगी, अल्लाह की अता से अल्लाह के रसूल जाने। हमें तो सिर्फ बयान करना मकसद था। खुदा का मुसलमानों, अगर आप साहिब निसाब है, आप साहिब ज़कात है, तो अपना माल हराम खुद मत खाइए, वो गरीबों का हक हो जाता है, यतीमों का हक हो जाता है, मिस्कीनों का हक हो जाता है, बेवाओं का हक हो जाता है, मदरसे के गरीब तलबा का हक हो जाता है, वो मुसाफिर मजबूरों का हक हो जाता है। आप उनका हक उन्हें दीजिए, ज़कात भी अदा कीजिए। अल्लाह ताला हमें मुराद को सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या रसूलुल्लाह गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो गफूर, बख्श दो जुर्मों खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, अपने खताबार को अपने ही दामन में लो, कौन करे ये भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूलुल्लाह तुम्हारे गुनाह बाकी तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खत्म में न की, तुमने खत्म में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और रसूलुल्लाह कान बोले लीजिए, तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।